السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں ایڈوکیٹ میاں عبدالمتین، انہیں ٹک ٹاک پر دبنگ وکیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی عزیز دوست پروفیسر محمد علی اصغر چشتی صاحب کے ساتھ۔ تو السلام علیکم چشتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا حال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے۔ یہ آپ عبدالمتین کو کب سے جانتے ہیں؟ جی میں ایڈوکیٹ میاں عبدالمتین صاحب کو جب یہ ایک ٹیوشن سسٹم چلایا کرتے تھے تب سے جانتا ہوں، 2019 سے۔ تب میں ان کے پاس ٹیچنگ کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کئی ادارے ایسے بھی آئے جن میں ہم دونوں نے ایک ساتھ بھی پڑھایا، ایک ساتھ کام بھی کیا، بچوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کئی اداروں میں ہم نے کام کیا، پڑھایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے وکالت جوائن کر لی، ٹھیک ہے۔ تو تب سے آج تک کوئی ایسا ایک دن نہیں گزرتا کہ ہماری ملاقات نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بڑے بہترین طریقے سے میں جانتا ہوں، یہ بھی بڑے بہترین طریقے سے جانتے ہیں۔ تو آج کل ایک نا خبر پھیلی ہوئی ہے ایڈوکیٹ میاں عبدالمتین کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن جی متین صاحب جو ہیں ایک اچھا کام کر رہے تھے عوام کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، عوام کو اپنی رائٹس دلوانے کے لیے۔ تو جب ایک شخص ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کی راستے میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، بے شمار مسائل آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں جو اس کو ایک اچھا کام کرنے سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کے ساتھ صورتحال چل رہی ہے یہ اسی کے پیش نظر چل رہی ہے۔ جب ایک شخص اچھا کام کرتا ہے تو بہت سارے بڑے لوگ بھی درمیان میں آتے ہیں جو اسے اس کام سے روک لیتے ہیں۔ تو بس اسی کے پیش نظر ان کے ساتھ یہ معاملات آج کل ہو رہا ہے۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے یہ عوام اور یہ وکلا دونوں میاں عبدالمتین کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، انہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ ہیں؟ جی جی، جب ایک شخص ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیوں کر نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ متین صاحب ایک اچھا کام کر رہے ہیں، عوام کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وکلا کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ملک میں ایک شخص ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اور عوام اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کا ساتھ دیں۔ ہم بھی اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اس کے اچھے میں اس کے برے میں ہم اس کے ساتھ کھڑے۔ اگر وہ اچھا کام کرے گا تو ہم اس کے وہ ہمیں اپنے سامنے پائے گا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کھڑا ہوا پائے گا۔ لیکن اگر برا کام کرے گا تو وہ بھی شخص ہمیں اس کے مخالف پائے گا، ٹھیک ہے۔ متین صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وکلا کو بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے لہجے میں تھوڑی سی مجھے نا تھوڑی سی تلخی نظر آئی ہے عوام اور وکلا کے بارے میں، تو آپ ان کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ عوام اور وکلا کے خلاف میں متین صاحب کیونکہ یہ ابھی نیا نیا فارم میں آ رہے تھے، ٹھیک ہے، نیا نیا مشہور ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا تو بہانہ بنا میرے یہ بات کرنے کا، متین صاحب کا صرف بہانہ بنا ہے۔ میں متین صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ میں انہیں جانتا ہوں، کا دوست ہیں، میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے تو ان سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ متین صاحب کے ساتھ یہ جو مسئلہ ہوا، یہ جو پولیس نے انہیں اریسٹ کیا، تشدد کیا، کہ عوام باہر نکلی، وکلا باہر نکلے، چاہے تھوڑی تعداد میں نکلے، ٹھیک ہے، لیکن نکلے ان کو رہا کروانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان پر یہ تشدد کیا جا رہا ہے اس کے خلاف مزاحمت میں باہر آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہی جگہ اب دیکھا جائے اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسلامی ملک ہے، پہلا اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ پر رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی ملک میں عمران خان جیسے لوگ بھی آتے ہیں، اس کے دھرنے کیے جاتے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں، کثیر تعداد میں، ٹھیک ہے۔ لڑکے لڑکیاں ینگ جنریشن، ٹھیک ہے، یہ جو ان کے حق میں باہر نکلتی ہے، ان کے دھرنوں میں جا کے شمار ہوتی ہے، ان کے جلسوں میں شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہی نون لیگ، نواز شریف، ٹھیک ہے، مریم نواز، جن کے بھی جب دھرنے ہوتے ہیں، ان کے بھی جب جلسے ہوتے ہیں، تبھی عوام کثیر تعداد میں باہر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی جگہ اسی اسلامی ملک میں جب عوام کی عوامی رائٹس کے لیے، ٹھیک ہے، دھرنا کیا جائے، ٹھیک ہے، عوام کی فلاح کے لیے بہتری کے لیے دھرنا کیا جائے، تب یہ عوام گھر سو کر، ٹھیک ہے، گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں وکلا اور عوام کے خلاف ہوں کہ دیکھیں جی فلسطین ایک اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اسی اسلامی ملک میں ان کے کئی ایسے برانڈز ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اگر یہ عوام فلسطینیوں کے حق میں باہر نہیں آ سکتی نا، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں کہ عمران خان کے حق میں باہر آئے، نواز شریف کے حق میں باہر آئے، یا یہ اب جو متین صاحب کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے حق میں باہر آئے۔
اسی وجہ سے اسی ایک نقطے پر اسی ایک پوائنٹ پر میں اترا اور عوام کے خلاف ہوں اس موضوع اس ٹاپک۔ تو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے آپ یہ جو عبد المتین کے ساتھ ہوا ہے کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی یہ جو عبد المتین صاحب کے ساتھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ جو بھی عوام کی بھلائی کے لیے بہتری کے لیے کام کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عبد المتین صاحب کے ساتھ جو تشدد کیا گیا وہ غلط کیا گیا، ٹھیک ہے، انہیں اریسٹ کیا گیا، غلط اریسٹ کیا گیا، لیکن متین صاحب جو کہتے ہیں نا کہ اپنی اکڑ میں، ٹھیک ہے، اکڑ میں مارے گئے ہیں۔ ان کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ جی پولیس کی ایک نفلی آ رہی ہے آپ کی طرف آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ پولیس آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے، آپ وہاں سے سائڈ پر ہو جائیں، چلے جائیں۔ متین صاحب نے شاید سمجھا کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں، ٹھیک ہے، پولیس نے میرا کیا کر لینا ہے، پولیس میرا کچھ بھی نہیں کر سکے گی، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ آپ جتنا بھی حق پر ہیں، ٹھیک ہے، عوام کے لیے کام کریں، عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، لیکن آپ ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ ریاست سے بڑا اس ملک میں اور کوئی گنڈا نہیں، ٹھیک ہے، آپ جتنے بڑے مرضی بدماش ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں تک بھی بدماش ہوں گے، لیکن ریاست کے مقابلے میں آپ نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا عبد المتین اسے ٹھیک کر سکتا ہے یا کوئی اور عوام کا باشندہ اٹھ کے اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی 76 سال ہو گئے پاکستان کو، 76 سال، ابھی تک کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جو اس ملک کو ٹھیک کر سکے، یا جو آیا اسے وہیں پر دبا دیا گیا، ٹھیک ہے، وہیں پر ختم کر دیا گیا، وہیں پر اسٹینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہو، ٹھیک ہے، کون کر سکتا ہے، تو فی الوقت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو حق ہے، یہ جو صحیح کرنے والا جو پوائنٹ ہے، یہ عوام کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، اور عوام اس وقت سوئی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ضمیر سوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے آپ امید نہیں لگا سکتے کہ یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کریں۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ کبھی بہتری کی طرف جا ہی نہیں سکتے؟ فی الحال جو صورتحال چل رہی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہیں جا سکتے، آگے ان کے مقدر ان کا نصیب